بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہے میرے مدی نے فرمایا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، اور میری ہی نسل سے ہوگا، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اللہ کے حکم سے وہ اعلان کریں گے، پھر ان کے ہاتھوں پہ اللہ ملک فتح کریں گے۔ میرا بھائی، حیات الانبیاء کے بارے میں دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں، سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ انبیاء و احیاء فی قبورہم، کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے، بس وہ عالم برزخ ہے، عالم دنیا ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ علماء دیوبند پاکستان میں حیات النبی کے قائل ہیں، علماء دیوبند تو جہاں ہیں سب قائل ہیں، پاکستان میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں یا دنیا کے کسی کو۔ میں نے کہا نا، حیات النبی کا کوئی بھی منکر نہیں۔ دیکھیں نا، اتنے بڑے واضح دلائل ہیں کہ سرکار دو جہاں کو جب معراج ہوا ہے تو آپ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی؟ اب انبیاء کی تعداد کتنی تھی اللہ جانے، 1,24,000 اسرائیلی روایت ہے، حقیقی عدد اللہ جانتے ہیں۔ سب کو نماز پڑھائی، تو کیا مردوں کو نماز پڑھائی تھی؟ یا ان سب کی قبریں اسی مسجد کے اندر تھیں؟ یا ان کے روح آئے تھے؟ روح پر تو نماز ہے ہی نہیں، پھر روح نے نماز کیسے پڑھی؟ روح پر تو کوئی نماز نہیں، نماز تو روح مال جسد پہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور قرآن میں ہے کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ہماری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی تو کسی شک میں نہ رہیں، وہ حقیقی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ تو اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑو، میرا مشورہ ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے اللہ ان کو بھی ہدایت دے، جو مانتے ہیں وہ حد سے نہ بڑھیں۔ اب جیسے ہمارے بریلوی حضرات جو ہے نا جی، وہ تو حیات کا معنی یہ کرتے ہیں کہ انبیاء حیات ہیں اور جہاں چاہیں چلے جائیں، جہاں چاہیں، ہمارے میلاد میں، ہماری مجلسوں میں حضور تشریف لے آتے ہیں۔ اب اس حیات کا منکر ہونا ضروری ہے۔ اچھا، حضور تشریف آ گیا، حضور آ گیا کا کیا معنی؟ روح آ گیا یا روح مال جسد آ گیا؟ اگر حضور مال جسد آئے ہیں تو پھر جو لوگ مدینے میں سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ اور اگر روح آیا ہے تو روح کو تو ہم نے کیسے پہچان لیا؟ روح تو اللہ کا امر ہے۔ اس لیے یہ جھوٹے عقیدے نہ رکھو، حد سے نہ بڑھو۔ حضور نے فرمایا انبیاء حیات ہے، ہمارا ایمان حیات ہے۔ حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا آسمانوں میں میری تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی، بس ہمارا ایمان ہے۔ حد سے آگے نہ بڑھے۔ میاں بیوی اگر دونوں عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مکے میں یا مدینے میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، تو یہ مکے مدینے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کے؟ یہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اگر میاں بیوی ملتے ہی نہیں، یہ پاک جگہ ہے نا، تو تم کون سا ناپاک کام کر رہے ہو؟ بیوی حلال ہے، حرام نہ کرو نا۔ اپنی بیوی کو کیوں نہ ملو؟ حضور پاک اپنی بیویوں سے ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ صحابہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ اولادیں کیسے پیدا ہوئی؟ بس یہ ادب کرنے پہ آئے ہیں تو اتنا بڑا ادب ہے، اور نہ کریں تو داڑھی پہ اس طرح پھروا کے سیدھا حضور کے روضے پہ جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں آگے آپ کی سنت کو اس طرح پھروا کر دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ ہدایت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہائے کرام کے لیے بھی کوئی آپ البم تیار کریں، جیسے قصص الانبیاء ہے، خلفائے راشدین ہے، دعا کریں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں تو ایک درس ہے نا، مثلا ابن کثیر، اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا کہ درمیان میں اور کوئی چیز شروع کر دوں۔ صبح کے درس میں الحمدللہ تفسیر جلالین ہے اور سنن ترمذی ہے۔ وہ تو البم تب بنے تھے جب ڈاکٹروں کے خطاب کے لیے میں مسجد میں جا کے انہیں 1 گھنٹہ دیتا تھا۔
تو وہاں وہ سارا کام ہوتا رہا، حرم میں تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو تو وہ نام پسند ہیں جن میں ابدیت کا اظہار ہو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، جس میں ابدیت، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا عبادت کے لیے کیا۔ اور جتنے صحابہ کے نام ہیں ان کے اندر بھی ویسے یاد رکھے کہ عرب کے اندر بھی یہ رواج تھا کہ مردوں کے نام ایسے رکھتے تھے جس سے دشمن پہ روب پڑے، عورتوں کے نام ایسے رکھتے تھے جس میں خوبصورتی جھلکی ہو، وردہ ہے یعنی گلاب کا پھول ہے، ریحانہ ہے جیسے ببری کی بوٹی ہوتی ہے خوشبو والی، اور مردوں کے نام کہ اسد ہے، فہد ہے یعنی شیر ہے، تاکہ دشمن پر روب پڑے۔ یہ عرب کا ایک رواج تھا۔ اجتماعی دعا جو ہمارے ہاں نمازوں کے بعد کر، میرا بھائی اجتماعی دعا بھی جائز ہے، انفرادی بھی جائز ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی جائز ہے۔ تو کبھی اس حدیث پہ عمل کا ضد نہ کیا کرو۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بالکل دعا کرنی نہیں، ان کے مقابلے پہ دوسری پارٹی نے 3 دفعہ دعا کر دی، ضد ہے اور کوئی نہیں۔ اگر مال حرام سے حج کرے تو جب وہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے کہ ملبسک حرام ومأکلک حرام ومصرفک حرام لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، نہ تیرے کپڑے حلال کے نہ تیرے کھانا حلال کا، اور پھر لبیک کہنے آئے ہوئے جاؤ، مردود تمہاری کہ لبیک قبول نہیں ہے۔ پاکستانی ایجنٹ غیر محرم کو محرم بنا کے بھیج دیتے، تم بھی تو قبول کرتے ہو نا، نہ قبول کرو ایجنٹ کیا کرے گا؟ تمہارا محرم ان کو میں نہیں لے جاتا، بس بات ختم ہو گئی۔ تم بھی تو قبول کر کے دے آتے، اور یہ ویزا نہیں لگتا تھا نا میرا بھی، اس لیے میں بھی جھوٹ میں شریک ہو گیا نا، پھر تو دونوں گناہگار ہو، اکیلا ایجنٹ کا کیا قصور ہے؟ سرکاری ملازمین کو ریٹائرڈ کرنے کے بعد رقم ملتی ہے، وہ حلال ہے، وہ تو تمہارا اپنی رقم ہوتی ہے، ہر مہینے کاٹتے رہتے ہیں، جب نوکری ختم ہوتی ہے اکٹھا کر کے تمہیں دے دیتے ہیں۔ اگر دانت گر رہے ہوں، ٹوٹ رہے ہوں، نئے دانت لگوا سکتے ہیں، بالکل لگوا سکتے ہیں، دانت تو سونے کے بھی لگوا سکتے ہیں، سونے کے دانت لگوانا جائز، زیور پہننا حرام، کیونکہ سونا ایک ایسی دھات ہے جس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ کہتے جی عرب والے دین کو سمجھتے ہیں، ان کا جبہ جو ہے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، پاؤں کے نیچے ہوتا ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو، حضور کی حدیث سب کے لیے ہے۔ ہم ہر وقت پریشان ہوتے ہیں، قرآن پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ حج میں طواف وداع ہوتا ہے، لیکن عمرے میں طواف وداع نہیں ہوتا، عمرے والوں کے لیے کوئی طواف وداع نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کر لیا کرو، چونکہ ایک حدیث میں لفظ مطلق ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، یا لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اخواننا و اخواتنا و بناتنا و امور من نوصانا و استوصانا و امور المسلمین مع الراحت لقلوبنا و ابداننا و السلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مسیرنا واجعل الجنة ہی دارنا وقرارنا
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میری بھائی طلحہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جو ہیں وہ بیمار ہیں اور اس وقت ہسپتال کے CCU میں ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ شفا عطا فرما۔ اللہ مذہب الباس رب الناس اشفیہ شفاء کاملا عاجلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کو حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله